ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے, پوچھتے ہیں اینا نعلم نقوا, اے لوگوں تم کیا کر رہے ہو. لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ کے رسول کی پیاری بات سنو, فرماتے ہیں لبھائے مبارک الفشا ہوتے ہیں وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت بلا کو سلام. کبھی بولتے ہیں تو حدیث کا سرمایہ ملتا ہے, اور خاموش ہوتے ہیں تو قرآن کا نسخہ ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کی طاقت کی نمائش کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ ارے سنو, جسم طاقتور ہو جائے گا, اس طاقت کو کسی غریب اور مظلوم کے چہرے پہ تماشا مار کر کے سب کرو گے. تمہارے جسم کے اندر ایک چھپا ہوا جوہر ہے جسے روح کہتے ہیں, اس روح کو طاقتور کر لو. جب روح طاقتور ہو جائے گی, جس سمت تمہاری انگلی میں اشارہ ہوگا کائنات جھوکتی ہوئی نظر آئے گی, کائنات تمہارا تلاش کرتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھ لو حضرت غریب نواز کو روح کو طاقتور بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بابا فرید کو دیکھ لو روح کو طاقتور بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ نظام الدین نوریہ کو دیکھ لو روح کو طاقتور بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ امام اہل سنت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھ لو اپنی روح کو کتنی طاقتور بنایا تھا. جانتے ہو اتنی طاقتور بنایا تھا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں, مرض الموت واقع ہونے والا ہے. عالم یہ ہے کہ عالم سکرات میں ہے. چند احباب جمع ہوتے ہیں, ان سے کہتے ہیں دیکھو چند لمحے کے بعد اب ہم اس دار فانی کو چھوڑ کر کے کوچ کر جائیں گے, لیکن سنو جب ہم انتقال کر جائیں گے تو ہماری قبر کو اتنی گہری کھودنا تاکہ ہم آسانی سے اپنی قبر کے اندر اٹھ کر کے کھڑے ہو سکے. کیا کہا تھا کہ اتنی گہری کھودنا کہ ہم آسانی سے اپنی قبر کے اندر اٹھ کر کے کھڑے ہو سکے. لوگوں نے سوال کیا تھا, اے اعلیٰ حضرت, اے امام احمد رضا, یہ بتائیے یہ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تھا سنو یہ کتاب محبت میں لکھا ہوا ہے, کتاب عشق میں لکھا ہوا ہے, کتاب روحانیت میں لکھا ہوا ہے. روح جہاں پہ تازگی پاتی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو مطلب یہ ہے کہ اس لیے میری قبر کو اتنی گہری کر دینا کہ ہم آسانی سے اس پر کھڑے ہو سکیں. مطلب یہ ہے کہ جس نبی کو, جس مصطفیٰ کو ہم نے زندگی میں اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے, ہم نے نبی کی بارگاہ میں فاصلوں سے سلام پڑھا ہے, ہماری دوریوں نے سلام پڑھا ہے, جغرافیہ کی دوریوں نے سلام عرض کیا ہے, فاصلے سے سلام عرض کیا ہے. یہ بتاؤ جس امام احمد رضا نے پوری زندگی نبی کو بغیر دیکھے ہوئے سلام پڑھا ہے, وہ امام احمد رضا کیسے گوارا کر لے گا کہ آج نبی قبر کے اندر درمدر ہوں گے اور امام احمد رضا بیٹھ کر کے کہے کہ یا نبی سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. اس لیے اس کی قبر اتنی گہری کر دی جائے کہ جب مصطفیٰ قبر میں آئے فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس وقت میں یہ کہوں یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام, شمع بز میں ہدایت اللہ کو سلام. یہ ان کا محبوب عمل تھا. جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اچھی غذا بری لگتی ہے, روح بیمار ہو جاتی ہے تو ذکر الہی بری لگتی ہے. نماز میں دل نہیں لگے گا, ذکر میں دل نہیں لگے گا, اچھی بات میں دل نہیں لگے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جو چھپا ہوا جوہر روح ہے اسے ہمیں طاقتور کرنے کی ضرورت ہے, اسے ہمیں توانا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے روح تو یقین مانیے ہم یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں. مرنے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے, دیکھو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے, اس کے نصیبے کی ارجمندی پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. ایک مرنے والے کی خوش قسمتی کا عالم یہ ہے کہ ایک حاجی سے پوچھو, ایک مرنے والے سے پوچھو, اے حاجی تم نے حج بیت اللہ کیا ہے, اس میں کوئی حاجی صاحب ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. پوچھو کسی حاجی سے آپ نے حج بیت اللہ کیا ہے, خانے کعبہ دیکھا ہے, اللہ کا گھر دیکھا ہے, مکہ المکرمہ دیکھا ہے, غار ہیرا دیکھا ہے, اور صفا و مروہ پہ سعی کیا ہے, حجر اسود کو چوما ہے, طواف کعبہ کیا ہے, سارے ارکان تم نے ادا کیے ہیں, لیکن یہ بتاؤ گنبد خضرا بھی دیکھا ہے, گنبد رسول بھی دیکھا ہے, شہر رسول بھی دیکھا ہے, اس شہر امین کو دیکھا ہے جہاں پہ کبھی جبریل نازل ہوا کرتے تھے, قرآن لے کر کے نازل ہوا کرتے تھے. دنیا کا سب سے مقدس شہر شہر مدینہ اور شہر مکہ ہے. اس شہر میں لوگ جاتے ہیں, پوچھو ایک حاجی سے کیا دیکھ کر کے آئے تو کہے گا بیت اللہ دیکھ کر کے آئے. پوچھو اور کیا دیکھ کر کے آئے, پوچھو تو کہے گا گنبد رسول اللہ دیکھ کر کے آئے. لیکن مرنے والے تیرے نصیبے پہ سلام ہو, تو آج قبر میں داخل ہو رہا ہے, لیکن تو
گنبدِ خضرا نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ چہرے رسول دیکھ رہا ہے. بیٹھے اپنی قبر سے سو کر کے چہرے رسول دیکھ رہا ہے. جتنی قسمت پہ ناز کیا جائے کم ہے. اس لیے بزرگان دین موت سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ موت کا استقبال کرنے کے لیے ہر وقت تیار کرتے تھے. موت کی آنکھوں میں آ کے دیکھ کر کے ہر وقت آنکھیں ڈال کر کے اس کا انتظار کرتے تھے. کیوں انتظار کرتے تھے؟ بقول حضرت یاسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شب اس بور سے گل سے ملاقات کی رات. اے مرنے والے مر رہے ہو تم ڈر رہے ہو موت سے. ارے کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم زندگی کا ہر زہر غم پی کر کے موت کی منزلیں اسی لیے طے کیے تھے اور ایسی موت کو ہم سلام کرتے ہیں. ایسی موت کا استقبال کرتے ہیں جس موت کے پردے میں چہرے رسول کی زیارت ہو جائے. 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ تو سنا تو قانون نکال دیا رہا. جس کو جانا ہو اپنا بائی ڈاٹا پیش کرے کیا کرتا ہے کتنا کماتا ہے کتنا کھاتا ہے کیا کرتا ہے. نا بات میں کہ نیا قانون بنا. ارے نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ اس کا رشتہ نہیں ہے اور خون کا رشتہ نہیں ہے. خون کا رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے, بھائی بھائی کا ہوتا ہے, باپ بیٹے کا ہوتا ہے, ماں بیٹی کا ہوتا ہے, چچا بھتیجے کا ہوتا ہے. یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے. اور خون کے رشتے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. ایک شاعر نے لکھا ہے سنا ہے معاشر میں کوئی کسی کا نہیں. سنا ہے معاشر میں کوئی کسی کا نہیں یہ کام تو ابھی سے شباب پر ہے. سنا ہے نا کہ میدان معاشر میں نہ باپ بیٹا نہ ہوگا نہ بیٹے کی ہوگا نہ بھائی بھائی کا ہوگا نہ کوئی کسی کا ہوگا. لیکن یہ بتاؤ یہ کام ابھی شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کام ابھی سے اسٹارٹ ہے. یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے. اور ایسے پورا شوق دور میں نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس کا رشتہ ہے؟ روحانیت کا رشتہ ہے. جسم کا رشتہ نہیں ہے, روح کا رشتہ ہے. اور روح کا رشتہ ایک ایسا مہذب اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. ایسا رشتہ جو مرنے کے بعد زندہ رہے. آپ یہ بتائیں باپ بیٹے کا رشتہ, ماں بیٹی کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ. قرآن کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ روح اور روحانیت والا جو رشتہ ہے نا, یہ جو رشتہ داری ہم دنیا کے اندر نبھا رہے ہیں یہ اتنی ہی دیر تک ہے کہ جب تک ہمارا باپ زندہ ہے اس وقت تک ہم خدمت کر رہے ہیں. بڑی محبت ہے ہمارے باپ سے ہم کو, بڑی محبت میری ماں سے ہم کو. چلو ٹھیک ہے, کل جس طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے اس طریقے سے آج روح نکل گئی ہے تو پھر اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے ذرا 4 دن تک خدمت کر کے بتاؤ تو ہم جانے کی بہت زیادہ محبت کرتے ہو اپنی ماں سے. پتا یہ چلا کہ نہیں رکھ سکتا ہے کوئی انسان قانون فطرت کے سامنے. اس کو اپنا سر ٹیکنا پڑے گا, ماتھا ٹیکنا پڑے گا, گھٹنا ٹیکنا پڑے گا. اور بقول فرمان الہی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں ملائیں گے اور دوبارہ اسی مٹی سے کل میدان قیامت میں اٹھائیں گے. یہ قرآن کا مفہوم ہے اور انسان کا مفہوم نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ماں سے جو رشتہ ہے وہ جسم کا رشتہ ہے. روح نکل گئی, جسم کا رشتہ نہیں, روح کا رشتہ ہے. جب تک روح تھی تب تک ماں کا پیر دباتا تھا, جب تک روح تھی تب تک ماں کے سر پہ تیل رکھتا تھا, جب تک روح تھی ماں ایک بار آواز دیتی تھی پانی دے کر کے حاصل ہو جاتا تھا. وہ بڑی خوشنصیب اولادیں ہوا کرتی ہیں جو ماں باپ کی سارے ثواب کے تعلق سے زندگی میں بھی اور زندگی کی ان کی زندگی کے بعد بھی انہیں یاد رکھا کرتی ہیں. اس لیے کہ ماؤں کا کردار, ماؤں کا رول اور ماؤں کی عظمت کو قرآن نے, اسلام نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ماں بہرحال ماں ہے. اگر مٹی کی ڈھیر کی شکل میں ہے, قبر کے اندر ہے تو بھی بہرحال